حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہند کی زمین میں اتارا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہتر جگہ ہند ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھیں اسے میدان مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی تصویر جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آیا اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو بڑا ڈر اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا، اور جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے اور اس کا طواف کریں، جیسا کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی کی بنیادوں پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرو۔ آدم علیہ السلام ہند کے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنائی۔ حضرت ابن حاتم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو گیہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ اللہ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ ہر چیز بتائی جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت میں ہے یہ لباس بھیڑ کی کھال، بھیڑ کی اون، چوپاؤں اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولادیں پہنا کرتی تھیں۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔ قرآن مجید سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں، اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے اس کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفصیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جائے جس کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے،
یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مر جائے، جس کی وجہ سے اللہ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا بھی تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا جو جنت کا پتھر سفید یاقوت کا تھا۔ آپ جنت میں اس سے اپنے آنسو پوچھا کرتے تھے، اور بھی دوسری چیزیں آپ کے ساتھ دنیا میں اتاری گئیں۔ ان میں سے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کا سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی شامل ہے۔ جب آپ پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی دیکھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے کے ساتھ اسے توڑنے لگے اور فرمایا اسی کے جنس یا قسم کا ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی۔ جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی۔ اس کے بعد آپ بہت سے کام اس چھری سے کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تندور ہے جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا، واللہ عالم۔ جب آپ جنت سے دنیا میں آئے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا تاج تھا۔ کچھ وقت بعد پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئیں، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں، دنیا کے پھل سڑ گل جاتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے، جنت کے پھل و بہترین کھانے کھاتے۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ تب جبریل علیہ السلام گیہوں کی تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ میں رکھے۔ انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جو جنت سے تمہیں نکالے جانے کا سبب بنی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اس کا میں کیا کروں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اسے زمین پر پھینک دو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ سوت کاٹتیں، آٹا گوندھتیں، روٹی پکاتیں اور عورتوں والے دوسرے کام کرا کرتی تھیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی کل 40 اولادیں ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے 11 دن بیمار رہے۔ انہوں نے اپنے جانشین اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بنایا اور اس کے لیے ایک وصیت نامہ بھی لکھوایا۔ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دیا۔ آپ کے بیٹے شیش علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ دفن کی جگہ کو لے کر بہت سا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کی باڈی کو کشتی میں رکھا، اور جب طوفان تھم گیا تو آپ نے کشتی سے باہر نکل کر آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ایک مقام پر دفن کر دیا۔ آپ کی وفات جمعے کے دن ہوئی تھی۔ حضرت حوا کی وفات بوز نامک پہاڑی پر ہوئی، اور آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 1 سال بعد ہوئی۔ پھر اپنے شوہر کے ساتھ ہی غار میں دفن ہوئیں۔ جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے دونوں کو کشتی میں رکھ لیا اور دونوں کو بیت المقدس میں دفن کر دیا، واللہ عالم۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔